لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کہ دیکھو جب انسان دنیا میں غیر مسلموں میں رہتا ہے نا، خاص طور پہ جو مسلمان، تو غیر مسلم کی دنیا اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، کیونکہ عیش و عشرت کا سارا سامان وہ غیر مسلموں کے پاس ہے، وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس پابندیاں ہیں، غیر مسلموں کے پاس آزادیاں ہیں۔ تو جب انسان کے پاس دو راستے ہوں، ایک پابندیوں والا اور ایک آزادیوں والا، تو کون سا راستہ اٹریکٹ کرے گا اس کو؟ بولتے کیوں نہیں؟ آزادی والا بھائی۔ تو اس لیے آپ جب زیمبیا میں آئے، آپ کو ایک اسلام مسجد اور ملا کا راستہ نظر آیا، اس میں پابندیاں، داڑھی رکھو، نظر کی حفاظت کرو، بیگم رکھو، گرل فرینڈ مت رکھو، بچے پیدا کرو، نسل مت روکو۔ یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ نکاح ہے ہی نسل بڑھانے کے لیے۔ یہ جو میاں بیوی کا ریلیشن یا مرد اور عورت کا ریلیشن فطرت نے رکھا ہے، یہ ایویں نہیں رکھا۔ ایویں سمجھتے ہو؟ ایویں نہیں رکھا، پنجابی میں کہتے ہیں ایویں۔ یہ ایویں نہیں رکھا، اس کا کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ نسل بڑھے۔ آپ نے نسل روکنا شروع کر دی کہ بچوں کی ذمہ داریاں کون اٹھائے گا؟ تو غیر مسلم کے پاس آزادی ہے، وہ کہتا ہے میں بچوں کی ذمہ داریوں سے بھی اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں؟ بولو، آزاد۔ ٹوپی سے بھی آزاد، بالوں کی کٹنگ سے بھی آزاد۔ اب دیکھو غیر مسلموں کے بال دیکھو کیسے کیسے بال ہوتے ہیں، میں نے تو دیکھے ہیں نا۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے، یہاں بھی بال یہاں بھی بال، بیچ میں ایک ہائی وے بنائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے۔ یہ ہے مسلمان کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جہاں ہائی وے ہے، جگہ ہے، وہیں بناؤ گے آپ۔ جہاں روڈ، یہ سر روڈ کے لیے نہیں بنایا، حدیث میں صراحتاً منع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حکم دیا جس کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے، یا تو پورے سر کے بال رکھو یا پورے سر کے بال منڈواؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے زیبرا کراسنگ کر دی سر کے اوپر۔ لیکن غیر مسلم کرتے کہ نہیں کرتے؟ بالکل کرتے۔ غیر مسلم جب چاہتے اپنے ڈیزائن بنواتے ہیں، گندواتے ہیں جسم کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بڑا کامن لفظ ہے، ہاں، ٹیٹو بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اس کی اجازت دی؟ بولو نہیں، حرام۔ تو پابندیاں کہاں ہیں بھائی؟ اسلام میں 20 قسم کی پابندیاں۔ جب آپ غیر مسلم کنٹری میں آتے ہو، جب تک مسلمانوں کی کنٹری میں رہتے ہو تو سارے اس پابندیوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہو چلو ہم پیدا ہی ایسے غلام ہوئے، معاذ اللہ، جس کو غلامی سمجھتے ہیں ہم۔ لیکن جب غیر مسلموں میں آتے ہو، آپ کے کلاس فیلو وہ پی رہا ہے، آپ کو ابو نے منع کیا ہوا ہے نہیں پینا، ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آئے گا؟ یار وہ پی رہا ہے، وہ پی کے جھوم بھی رہا ہے، اور ہم کتنی بھی ٹینشن میں ہو، ہمیں پینے کی اجازت نہیں۔ میں پانی پینے کی بات نہیں کر رہا، میں پانی پینے کی بات نہیں کر رہا۔ غیر مسلم پہ اجازت، وہ صبح جب چاہے سو کے اٹھ جائے۔ ہم پر پابندی ہے بھائی، صبح آپ کو جب اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، ہم پہ پابندی ہے، ہم نے اپنی نیند کو قربان کرنا ہے۔ غیر مسلم آزاد ہے، وہ قربان کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی۔ تو پابند ہم ہیں یا وہ ہے؟ ہم ہیں پابند۔ اتنی پابندیاں، لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، اللہ کہتے ہیں بدکاری اور زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب جانا کسے کہتے ہیں؟ کسی لڑکی سے گپ شپ لگانا، فون پہ ہیلو ہائی کرنا، اس سے فری ہونا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جب پابندی ہے تو پابندی ہے، جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے، بس۔ غیر مسلم آزاد ہے، رمضان کا روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ کھانے پینے کی کتنی پابندی ہے اسلام میں، دیکھو کتنی ساری پابندیاں اللہ نے لگا دی کھانے پینے کی۔ گوشت، غیر مسلم جو چاہے گوشت کھا لیں، کتا کھا لیں، ان کی مرضی۔ ان کے دونوں آپشن ہے، کتا بھی ان کو کھا سکتا ہے، وہ بھی کتے کو کھا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب کتا کو اجازت ہے کہ ہمیں کھا لے، اگر کتے کا موڈ ہو تو انسان کو کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کتا کسی مذہب کی پابندی کرتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے انسان کو کھانے کا، لیکن چونکہ اسلام میں حرام ہے میں نہیں کھاؤں؟ ویسے کتا نہ کھائے، اس کی مرضی۔
لیکن جب کتا کتے پن پہ آ جائے اور انسان کو کھانے کی سوچے تو کوئی مذہب ہے اس کے لیے جو اس کو رکاوٹ ڈالے؟ تبھی غیر مسلم کہتے ہیں، چائنا والے کہتے ہیں جب کتے کو اجازت ہے کہ ہمیں کھا سکتا ہے تو ہمیں کیوں اجازت نہیں ہے کہ ہم کتے کو کھائیں؟ کتا بھی کھا لیتے ہیں وہ. ہم پہ پابندی ہے بھائی، اتنی ساری پابندی. اچھا، صرف کھانے پینے کی جو اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں نا، ان کی ایک طویل فہرست ہے، لمبی چوڑی فہرست. اچھا، غیر مسلم میں ایک چیز دیکھو، اگر آپ نے کسی سے پیسے چوری کیے اور ان چوری کے پیسوں سے آپ نے روٹی خریدی تو اسلام میں یہ انلیگل بھی ہے گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے، حرام بھی ہے اللہ کے لا کی وجہ سے. غیر مسلم میں ایک جرم ہے، انلیگل تو ہے، حرام بولو نہیں ہے. تو غیر مسلم اگر چوری کر کے روٹی کھاتا ہے جبکہ روٹی حلال تھی تو اس کا نظریہ یہ کہ انلیگل کام کر رہا ہوں میں. جبکہ مسلمان پر پابندیاں ہیں، بھائی انلیگل ہونے کا گناہ الگ ہوگا، گورنمنٹ کے لا کو توڑ رہے ہو، اور حرام ہونے کا گناہ الگ ہوگا کیونکہ اللہ کے قانون کو بھی توڑ رہے ہو. اس لیے اس میں صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ لقمہ جو تم کھا رہے ہو یہ انلیگل ہے، نہ، یہ نوالا جو تم کھا رہے ہو حرام ہے. خنزیر کھا لو یا چوری کی روٹی کھا لو، دونوں کیا ہے؟ برابر. تبھی میں وہ لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے مرغی چوری کی اور الٹی طرح سے ذبح کر رہا تھا. کسی نے کہا بھائی اس طرح حرام ہو جاتی ہے. اس نے کہا پہلے کون سا حلال کی ہے؟ چوری کی ہے نا، ادھر سے کاٹو ادھر سے کاٹو. ایسے فلسفہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جب ادھر سے کاٹو گے تو ڈبل حرام ہو جائے گی نا، مردار بھی ہوگی چوری کی بھی ہوگی. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ حرام تو پھر بھی رہے گی نا. تو غیر مسلم کے لیے، تبھی تو دیکھو میرے بھائی، غیر مسلم لوگ ہم پہ اشکال کرتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں قانون ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے تو اللہ کہتے ہیں اس چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو، ہے نا قرآن میں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. اللہ کہتے ہیں چوری کرنے والا مرد، یہ حکومت کو آرڈر ہے، پبلک کو آرڈر نہیں ہے. اگر ہمیں آرڈر ہوتا تو ہم بہت سو کے کاٹ چکے ہوتے اب تک. جو الیکشن میں جیتتے رہتے ہیں ان میں سے بہت سو کے ہم پاکستان میں ہاتھ کاٹ چکے ہوتے. لیکن اللہ نے آرڈر ہی ان کو دیا جو خود حکمرانوں کو آرڈر دیا ہے نا، اس لیے وہ قانون بھی نافذ نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان میں لا بنا دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، جتنے سیاسی لیڈر ہیں چند ایک کو چھوڑ کر سارے ٹنڈے اور لنجے گھوم رہے ہوں، اس لیے وہ یہ لا نہیں پاس ہونے دیتے. خیر، سیاسی باتوں سے میں نے اوائڈ کرنے کا ارادہ کیا ہے بھائی، ہم سیاسی باتیں نہیں کریں گے. تو اب تبھی دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو. اب غیر مسلم لوگ کہتے ہیں اس نے 5,000 کی یا 10,000 روپے کی چوری کی ہے. یہاں وسیم بھائی ہوتے ہیں زیمبیا میں ہوتے ہیں، تو وسیم بھائی سے پیش کی معذرت، کیونکہ میں کیریکٹر کے طور پہ وسیم بھائی کو ہی اکثر پیش کرتا ہوں. کسی نے وسیم بھائی کی چوری کی، کتنی؟ 10,000 روپے. سمجھ میں آ گئی بات؟ چوری کی بات تو سمجھ میں آئے گی نا یار، اگر واپس کی ہوتے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. 10,000 روپے وسیم بھائی کے چوری کیے، وسیم بھائی نے اس کو معاف کر دیے، کوئی ہاتھ نہیں کٹے گا، ٹھیک ہے، پہلے ہی معاف کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا زید نے وسیم بھائی کے 10,000 روپے جو لیے تھے واپس کر دیے تو بھی ہاتھ بولتے کیوں نہیں کٹے گا. لیکن زید نے وسیم بھائی کے 10,000 روپے چوری کیے، وسیم بھائی کورٹ میں، اسلامی عدالت میں پہنچ گئے، اسلامی کورٹ میں جا کے کیس کیا، گواہوں سے ثابت کیا کہ زید نے 10,000 روپے چوری کیے اور ثابت کر دیا. کورٹ بلائے گی زید کو، بولے گی بھئی یہ گواہ ہے، تم پہ 10,000 روپے کا کیس ثابت ہو گیا ہے، تمہاری سزا اب چور ہونا ثابت ہو گیا. اب وسیم کہتا ہے میں نے معاف کیا، شریعت کہتی ہے معاف بولو نہیں ہوگا. کیوں؟ اب اللہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جو شخص چوری کرے، مرد ہو یا عورت، جب اس پہ چوری ثابت ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. اب یہاں غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں، لو بھیا جس بندے کی چوری کی ہے 10,000 روپے وہ تو ہاتھ کٹوانے پہ راضی نہیں ہے، تو مدعی سست گواہ چست. یہ لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بھائی زید کبھی چاہے گا کہ ہاتھ کٹ جائے؟ سوری،
وسیم چاہے گا کہ 10,000 کے پیچھے میرے جگری دوست زید، جس سے میرا لنگوٹی یار تھا، بچپن کا دوست تھا، اس بیچارے کو ضرورت پڑ گئی، اس نے 10,000 روپے چوری کر لیے، $10,000 کی بات نہیں کر رہا، 10,000 روپیے کی بات کر رہا ہوں، تو اگر چوری کر لی اس نے تو میں نہیں چاہوں گا اس کا ہاتھ کٹے، کورٹ بھی چاہے گی کہ اس کا ہاتھ کٹے، کورٹ بھی نہیں چاہے گی، وہ بھی انسان ہے، لیکن اللہ کا قانون عدالت کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اسے معاف کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، جزاء بما کسب، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کٹے گا۔ اب غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، لو بھیا 10,000 روپے کی چوری کی اور ہاتھ 10 کروڑ روپے کا کٹ رہا ہے، ہاتھ کی کوئی قیمت لگائی جا سکتی ہے میرے بھائی؟ 10 کروڑ بھی کم ہے، کیونکہ جب پھڈا ہوگا نا اور دیکھے گا ہاتھ نہیں ہے صحیح ہے نا، تو وہ کہے گا بھائی یہ 10 کروڑ میں بھی 10 کروڑ کا بھی اس سے بھی مہنگا ہے ہاتھ۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کہ 10,000 روپے کی چوری کی اور ہاتھ کٹ رہا ہے 10 کروڑ روپے کا، تبھی غیر مسلم کہتے ہیں اسلامی قانون معاذ اللہ یہ ظلم پر مبنی ہے، 10,000 کی چوری پہ 10 کروڑ کا ہاتھ کٹ رہا ہے، جس کی چوری کی ہے وہ بھی راضی ہے، وہ بھی کہہ رہے نہیں کاٹو، جج کی بھی اپنی خواہشات ہے کہ نہیں کاٹو، لیکن بیچ میں اللہ انوالو ہو رہا ہے، اللہ بیچ میں ان ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہے لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، جب اللہ کی حدود تم جاری کرو گے، تم اس پہ جاری کرو گے اللہ کی سزا، تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے، جتنا ہاتھ جتنی انگلیاں جتنی ہتھیلی کاٹنے کا حکم دیا اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آنی چاہیے، تو کیوں حکم دیا بھائی اللہ تعالیٰ نے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ حدود کا فلسفہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اللہ کہہ رہی ہے 10,000 روپے جو اس نے جرم کیا، یہ تو زید نے چوری کی، وسیم کی، یہ اللیگل کام کیا ہے، اسٹیٹ کے لحاظ سے یہ جو اللیگل ہے تو اس کے بدلے میں 10,000 ہی بنتے ہیں، تو اللیگل ہونے کی جہت سے دیکھا جائے تو 10,000 کے بدلے میں زید پر لازم ہو کہ 10,000 پکڑا لے اور جان چھوٹے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جو اس سوسائٹی میں اللہ کو ان نہیں مانتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا اپنے بندوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔